اور اپنی جوڈیشری کے ساتھ وہ اپنا اتحاد اور اپنا یکجہتی کا مظاہرہ کرے. یہ ہمارا جرگہ ہے. ڈیٹیل باتیں تو میں اچھے صاحب کو چھوڑوں گا، وہ زیادہ باتیں کریں گے تاکہ ایکسپلین کرے. لیکن صرف یہ بات اس وقت اگر آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کی جو ہے نا یہاں بھی پالیٹکس ہے، وہ پالیٹکس آپ اپنا کرتے رہیں، لیکن ایک چیز پہ تو آپ کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی یہاں جو لائر آرگنائزیشن ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. جس طرح عوام کے مینڈیٹ کو، یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یعنی فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور 47 میں دوسرا. عوام نے کسی ایک کو ووٹ دیا ہے اور اسمبلی میں کوئی اور نمائندہ بیٹھا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے، یعنی ایک آدمی وہ منتخب ہی نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے. وہ کس مطلب اس کے پاس کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے. ان کی اپنی ضمیر بھی اس کو آواز نہیں دیتی. اور اس کی بنیاد پہ پھر مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کیوں الیکشن لڑے، پھر لوگ کیوں عوام کے پاس جائیں؟ بس ان لوگوں کے پاس جائیں گے، کوئی کسی بریگیڈیئر سے تعلق بنائے گا، کوئی کسی جرنیل سے تعلق بنائے گا، اس سے ریکویسٹ کرے گا MNA بن جائیں گے. آپ میں سے بھی لوگ بن سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی تعلقات ہو تو آپ بھی بن سکتے ہیں. کیا یہ اس وقت آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اس وقت تو عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. عملاً اس ملک میں قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلک ہے. اس وقت عملاً یہ ملک پوری دنیا میں جگنسائی بنی ہوئی ہے کہ یہ ملک کس طرف چل رہا ہے. ہمارے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں. 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بیان کر کے میڈیا پہ چلایا گیا، کیمپین چلایا گیا. ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا، اسمبلی میں بھی ہم نے کہا یہ بات کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور زیادہ یہ کریں کہ تمام صوبوں کی چیف جسٹس اس میں نمائندے بنائیں. انصاف کا تقاضا ہے، وہ تعین کرے، وہ دیکھیں، انکوائر کرے کہ اگر کون رسپانسبل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقوی رسپانسبل ہے اور آپ کا IGP رسپانسبل ہے اس کا. دیکھیں، میں پنجاب کے عوام سے ملتمس ہوئی ایک تاریخی حال ہے، اور مجھے جو اسد صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا ملاقات ہوئی تھی تقریباً 30 سال پہلے. یہ اس وقت کی بات ہے، 93-94 کی بات ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ہمارے ایک پرانا وہ ہے تعلق ہے. تو میں اس تاریخی جو کہ 100 سال سے زیادہ ابھی مجھے بتایا کہ کینی حال کا ہے اور بہت تاریخ یہاں سے چلی ہے. جب تحریک جو لاہور سے نہیں اٹھتی اس تحریک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تحریک اٹھے گی یہاں سے. یا تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چلو ہم، معافی چاہتا ہوں میں اگر کوئی میرے الفاظ غلط ہو، کہ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، SHO سارے فیصلے کریں گے. صوبہ آپ کا صوبہ، میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں تھوڑا ریزنیبلی چیزیں نسبتاً کوئی قانون کا تھوڑا بہت احترام ہوتا ہے، کوئی کلچر کا بھی حصہ ہے. یہاں تو عملاً پولیس اسٹیٹ ہے، یہاں تو عملاً پولیس اسٹیٹ ہے. یہاں تو ایک SHO کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے میں DIG اور IGP کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے. شٹ اپ کال دے رہے اس کو. کون ہوتا ہے IGP؟ کیا حیثیت ہے ایک IGP کی؟ ایک سرکاری ملازم ہے. آپ کی اس وقت لائر کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تقسیم ہو، اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہو، اگر آپ کی بھائی ڈیوائیڈڈ بھی کرے، الیکشن بھی کرے، سب کچھ کرے، آپ یاد رکھ کے یہ ملک سروائیو نہیں کرے گا. ہماری صوبے میں جو حال ہے اور ہمارے پنجاب، سندھ میں اور خاص کر بلوچستان میں لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں. میں سلام کرتا ہوں، میں اس بات پہ بڑی مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے، اور اس لیے وحدت کی علامت ہے
کہ ہم نے محمود چکزئی صاحب کو سپورٹ کیا، پنجاب سے اس کو پہلی دفعہ 100 ووٹ ملے ہیں کہ ایک وحدت کی علامت ہے۔